ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. تمام قسم کی تعریفات تسبیحات اللہ تعالی وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے اور بے شمار درود و سلام امام الرسول امام الانبیاء ساقی کوثر شافع محشر
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس کے لیے حضرات گرامی قدر اللہ رب العزت نے اپنی پاک کلام میں ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرے محبوب پیغمبر نبی آخر الزمان مومنین کے ساتھ ان کی جانوں سے بھی زیادہ مقدم ہیں، اور میرے نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات بہت سارے فضائل و مناقب کی حامل ہیں۔ ان میں سے آپ کی ایک بیوی جن کو دیگر تمام ازواج مطہرات پر فضائل و مناقب میں اور امت کی تمام خواتین پر برتری حاصل ہے، ان کا نام ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کا خطاب ام المومنین ہے، یعنی مومنوں کی ماں، اور لقب آپ کا حمیرہ تھا، کنیت آپ کی ام عبداللہ تھی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ ایک روز عرض کرنے لگی، حضور آپ کی تمام ازواج مطہرات نے اپنی اپنی کنیت رکھی ہوئی ہے، آپ نے سابقہ خامدوں کی اولاد کے نام پر، تو میری کوئی اولاد نہیں، میں بھی چاہتی ہوں کہ میری بھی کنیت ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے بھانجے عبداللہ کے نام پر اپنی کنیت رکھ لو۔ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو کنیت رکھی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر، وہ ام عبداللہ تھی۔ گویا کہ دیگر ازواج مطہرات نے اپنی اپنی کنیت خود رکھی، لیکن ام المومنین عائشہ صدیقہ جس کنیت کی حامل ہوئی، وہ کنیت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر رکھی گئی۔ آپ کے والد بلکہ آپ کا سارا خاندان صحابیت کے شرف کا حامل ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد ہیں، وہ صحابی ہیں، اور آپ کے دادا حضرت ابو قحافہ وہ بھی صحابی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق تمام صحابہ کرام سے افضل اعلیٰ اور عظیم صحابی ہیں، اور آپ کی والدہ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ ہے۔ جب ام رومان کی وفات ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی خبر پہنچی تو اللہ کے رسول انتہائی غمگین ہوئے، اور آپ نے بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ ام رومان کا جنازہ پڑھایا اور انہیں قبر میں اتارا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین عائشہ صدیقہ کی والدہ محترمہ کے بارے میں جو الفاظ ارشاد فرمائے، آپ نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی امرأۃ من الحور العین فلینظر الی ام رومان، جس شخص کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ وہ جنت کی کوئی حور دیکھ لے تو وہ ام رومان کی طرف دیکھ لے، ام رومان جنت کی حور ہے۔ یہ فضیلت حاصل تھی سیدہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ مائدہ کو۔ اور آپ کے دونوں بھائی حضرت عبداللہ اور عبد الرحمن وہ بھی صحابی رسول تھے، اور آپ کے بھتیجے حضرت محمد بن عبد الرحمن وہ بھی صحابی رسول تھے، اور آپ کے بھانجا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی صحابی رسول تھے، اور ام المومنین عائشہ کی دونوں پھوپھیاں ام فروہ اور حضرت قریبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ بھی دونوں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اے عائشہ، نکاح سے پہلے تم مسلسل 3 راتیں مجھے دکھائی گئی، ریشمی کپڑے میں تیری تصویر مجھے دکھائی گئی، ایک فرشتے نے اسے اٹھا رکھا تھا، تو میں نے پوچھا یہ تصویر کس کی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے نے جواب دیا، حاضی امراتوں کی فکشفت عن وجهك الصوم فاذا انت ہی۔ حضور فرماتے ہیں میں نے کپڑے کو ہٹایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ تصویر عائشہ تیری تھی۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح اللہ کے رسول کی مرضی سے نہیں ہوا، بلکہ یہ خالق کائنات اللہ رب العزت کی چاہت اور مرضی اور پسند تھی کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نکاح ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا حاضی زوجتک فی الدنیا والآخرہ، سنن ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ کہا گیا کہ یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہے، دنیا میں بھی بیوی ہے اور آخرت میں بھی بیوی ہے۔ یہ فضائل حاصل ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ ایک مرتبہ سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، حضور من احب الناس الیک، آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، تو سب سے زیادہ محبوب مجھے عائشہ ہے۔ حضرت عمرو بن العاص نے پھر یہ سوال کیا، حضور مردوں میں کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوہا، مجھے مردوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابو بکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، تو آپ نے فرمایا عائشہ زوجتی فی الجنہ، جنت میں بھی میری بیوی ہے، فرمایا دنیا میں بھی میری بیوی ہے اور جنت میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ میری بیوی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضل عائشہ علی النساء کا فضل السرید علی سائر الطعام، فرمایا حضرت عائشہ کو ایسی فضیلت حاصل ہے، فرمایا اتنی فضیلت حاصل ہے جہان کی عورتوں پر جیسے کھانے پر سرید کو فضیلت حاصل ہے۔ تھوڑی آواز گھٹا دیں، تو اتنی فضیلت حاصل ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا سرید پر جیسے سرید کو دوسرے کھانوں پر سرید کو جیسے دوسرے کھانوں پر فضیلت حاصل ہے، بتاؤ نہیں، ایسے ہی فرمایا عائشہ کو جہان کی باقی زیادہ مزہ آتی ہے، باقی عورتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ کی محبت کا یہ عالم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود مبارک میں اپنا سر مبارک رکھ کر سو جایا کرتے تھے، اور جب حضور سو جاتے تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حرکت نہیں کرتی تھی کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل نہ پڑے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ام المومنین کا پورا خیال کرتے، ان کی دل جوئی کا پورا خیال کرتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ عید کے روز حبشی مسجد نبوی میں جنگی مشق کر رہے تھے، جنگی کھیل کھیل رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ آپ کی اوٹ میں، آپ کے پردے میں، آپ کے کندھا مبارک پر اپنے سر کو رکھ کے ان حبشیوں کو دیکھتی رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹے جب تک ام المومنین خود وہاں سے نہیں گئی، اللہ کے رسول برابر ان کو دکھاتے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ام المومنین کے ساتھ اتنی محبت تھی، صحابہ کرام اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں اور وہ جانتے تھے صحابہ اپنے تحائف دینے میں، تحفے دینے میں، کھانا پکا ہوا یا کھانے کی کوئی چیز دینے میں
اس انتظار میں رہتے تھے کہ کب اللہ کے رسول حضرت عائشہ کے پاس جائیں گے، حضرت عائشہ رضی اللہ تم کے پاس ٹھہریں گے۔ جب حضور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ٹھہرتے تو صحابہ کرام اپنے تحائف ام المومنین کے گھر بھیجتے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کا یہ خیال کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز، حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے میری بیوی عائشہ کے بارے میں تکلیف نہ دیا کرو، مجھے عائشہ کے بارے میں ایذا نہ پہنچایا کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فضیلت حاصل تھی کہ جبریل امین کسی دوسری بیوی کے بستر پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوتے تو وہی لے کر نہیں آیا کرتے تھے، لیکن جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے بستر پر ان کے لحاف میں لیٹے ہوتے تھے تو حضرت جبریل امین وہی لے کر آیا کرتے تھے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز ام المومنین کو مخاطب کر کے فرمایا یا عائشہ ھذا جبریل یقرئک السلام، اے عائشہ یہ جبریل آئے ہیں آپ کو سلام کہتے ہیں۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت حاصل تھی، یہ اعزاز حاصل تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ رہے ہیں عائشہ یہ جبریل آئے ہیں آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ام المومنین عائشہ صدیقہ کے گھر تین ماہ فاقہ کشی رہتی تھی۔ ام المومنین کے بھانجے پوچھتے ہیں اپنی خالہ محترمہ ام المومنین عائشہ سے کہ آپ پھر زندگی کیسے گزارتے تھے، کیسے زندہ رہے آپ؟ فرمایا بس دو چیزوں پر ہم گزارا کرتے تھے، ایک پانی ہوتا تھا اور دوسری چیز کھجور ہوا کرتی تھی، اور تیسری چیز ہمسایوں کے گھروں سے کبھی کبھار دودھ آ جاتا جس کو ہم پی کر گزارا کر لیا کرتے تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئی۔ امہات المومنین اتنی محبت کرتی تھی، حالانکہ تمام امہات المومنین اور اکثر و بیشتر امہات المومنین شہزادیوں والی زندگیاں گزار کر آئی تھی، کیونکہ کئی مطلقہ تھیں اور کئی بیوہ تھیں، تو اس لیے ان کے پہلے جو خامد اور شوہر تھے وہ مالدار قسم کے لوگ تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ کر فاقہ کشی کی زندگی گزاری، اس کے باوجود ان کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت تھی وہ آسمان کی بلندیوں کو چھوتی تھی۔ یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میری دنیا میں بھی بیوی ہے اور آخرت میں بھی میری بیوی ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ام المومنین کو مخاطب کر کے فرمایا اے عائشہ آپ جس وقت مجھ سے ناراض ہوتی ہیں میں اس وقت بھی پہچان جاتا ہوں کہ اب آپ مجھ سے ناراض ہیں، اور جب آپ مجھ سے خوش ہوتی ہیں میں اس وقت کو بھی پہچان جاتا ہوں کہ اب آپ مجھ سے خوش ہیں۔ حضرت عائشہ عرض کرنے لگی حضور آپ کیسے پہچان لیتے ہیں کہ اب میں آپ سے خوش ہوں، اور کیسے پہچان لیتے ہیں کہ اب میں آپ سے ناراض ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما اذا کنت انی راضیۃ فانک تقولی، جب عائشہ تو مجھ سے راضی ہوتی ہے نا تو کوئی بھی بات کرتے وقت قسم اٹھاتی ہے، اور قسم میں جو الفاظ استعمال کرتی ہو تم کہتی لا و رب محمد، نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم۔ آپ قسم میں میرا نام لیتی ہو، رب محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم۔ جب تم راضی ہوتی ہو تب تم میرا نام استعمال کرتی ہو، اور جب تم ناراض ہوتی ہو تو میرا نام نہیں لیتی، تم کہتی ہو رب ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم۔ فرمایا میں ان دونوں چیزوں سے آپ کی ناراضگی کو اور آپ کی خوشی کو پہچان لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ کہنے لگی ہاں اللہ کے رسول بات ایسی ہے، جب میں آپ سے راضی ہوتی ہوں تو تب میں آپ کا نام استعمال کرتی ہوں،
بات کرتے وقت قسم اٹھاتے ہوئے کہتی ہوں رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم، اور جب میں آپ سے ناراض ہوتی ہوں تو میں کہتی ہوں رب ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم، اللہ کے رسول بس میں آپ کا نام ہی چھوڑتی ہوں، باقی آپ کی جو محبت میرے دل میں ہے وہ پہلے جتنی ہوتی ہے، اللہ کے رسول بس آپ کو محسوس کروانے کے لیے میں ایسا کرتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ کے ساتھ محبت کا اندازہ لگائیں کہ آپ کا ایک پڑوسی جو فارسی تھا اور کھانا بڑا اچھا بنایا کرتا تھا، ایک دن اس نے جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ کی میرے ہاں دعوت ہے، تو حضرت عائشہ بھی پاس موجود تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عائشہ بھی، یعنی یہ بھی دعوت میں آئے، ان کو بھی دعوت ہے؟ تو فارسی نوجوان نے انکار کر دیا کہ نہیں، آپ اکیلے دعوت پر تشریف لائیں، آپ کی دعوت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب میں دعوت پر نہیں آؤں گا۔ آپ نے فرمایا عائشہ کے بغیر میں دعوت پر نہیں آؤں گا۔ وہ فارسی چلا گیا۔ دوسری دفعہ اس فارسی نے پھر آپ کو دعوت دی تو آپ نے فرمایا ساتھ عائشہ بھی آئے، فارسی نے انکار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں بھی نہیں آؤں گا۔ تیسری دفعہ فارسی پھر آیا تو اس فارسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ بھی ساتھ آئے؟ فارسی نے کہا ہاں عائشہ بھی آئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ نے ایک دوسرے کو پکڑا اور کھڑے ہو گئے اور اس فارسی کے ہاں دعوت کھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ اللہ کے رسول اتنی محبت کیا کرتے تھے۔ 9 سال کی عمر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی ہوئی اور حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر غالباً 52 سال کے لگ بھگ تھی۔ 18 سال کی عمر میں حضرت عائشہ بیوہ ہوئی، اور پیغمبر کی بیویوں کے لیے اللہ رب العزت نے جو ضابطہ بنایا ہوا، قانون بنایا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ میرے نبی کی بیویاں میرے نبی کی وفات کے بعد کسی سے نکاح نہیں کر سکتی۔ 9 سال حضور کے ساتھ رہی، 18 سال کی عمر میں بیوہ ہوگی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 48 سال ام المومنین عائشہ صدیقہ زندہ رہی ہے۔ اتنی بڑی فقیہ تھی، محدثہ تھی، عالمہ تھی کہ حضرت ابو بکر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر فاروق کے بعد سب سے بڑی عالمہ تھی۔ صحابہ کرام اپنے مشکل مسائل جو حل کروانے کے لیے حل کرواتے تھے وہ ام المومنین حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہو کر حل کرواتے تھے۔ قرآن مجید کی کئی آیات کی تفسیر جن کی صحابہ کو سمجھ نہیں آتی تھی وہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حل کرواتے تھے۔ حضرت امام زہری کہتے ہیں اگر کائنات کی ساری خواتین کا علم اکٹھا کر دیا جائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علم کو پھر بھی نہیں پہنچ سکتا، اتنے وسیع علم کی حامل تھی۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کمال کا دفاع کرتی تھی۔ ایک دفعہ چند یہودی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے جب آپ کے پاس آئے نا تو انہوں نے کہا السلام علیکم، کہ آپ پر موت واقع ہو۔ سلام کی بجائے انہوں نے السلام علیکم، کہ آپ پر موت واقع ہو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو جواب دیا بل السلام علیکم واللعنۃ، بلکہ تم پر موت واقع ہو اور تم پر لعنت واقع ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محل یا عائشہ، عائشہ رکو تو صحیح۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے الفاظ کو برداشت نہ کر سکی اور فوراً یہودیوں کو جواب دیا۔ واقعہ تخییر قرآن مجید کا مشہور واقعہ ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساری ازواج مطہرات اکٹھی ہو گئی کہ اللہ کے رسول باقی خواتین جو ہیں ان کا نان و نفقہ زیادہ ہے، ان کے پاس سونا چاندی ہے، دیگر سہولیات ہیں، ہم فاقہ کشی کی زندگی گزار رہی ہیں، اب غنیمت کا مال بھی آ رہا ہے، اب سارے کا سارا صحابہ میں تقسیم کر دیتے ہیں، ہمارا خرچہ بھی گھر کا بڑھائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خاموش ہیں۔ وہی نازل ہوئی یا ایھا النبی قل لازواجک
قرآن مجید کی آیت ہے، اے نبی کہہ دو اپنی بیویوں کو، ان کنتن تریدن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تم دنیا کا مال و متاع، زیب و آرائش، سہولیات چاہتی ہو نا تو پھر آؤ، فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، تو آؤ میں تمہیں فائدہ بھی دیتا ہوں، مال و متاع بھی دیتا ہوں، اور میں تمہیں چھوڑتا ہوں۔ اور اگر تم چاہتی ہو اللہ اور اس کے رسول کو، آخرت کے گھر کو، فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما، اللہ رب العزت نے نیک عورتوں کے لیے، فرما بردار عورتوں کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ یہ آیت اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری، اللہ کے رسول نے اپنی بیویوں کو یہ آیت سنا دی۔ اب بیویاں چلی گئی اپنے اپنے حجروں میں، اپنے گھروں کو چلی گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے، حضرت عائشہ کے پاس چلے گئے۔ محبت کا عالم دیکھیں اللہ کے رسول کی محبت کا، حضرت عائشہ کے ساتھ۔ آج نام نہاد سکالر اور یہ پتہ نہیں کیا کیا بنے پھرتے ہیں، حضرت عائشہ کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں کہ وہ باغیہ ختم تھی، وہ فلاں تھی، وہ فلاں تھی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، عائشہ دنیا میں بھی اللہ کے رسول کی بیوی ہیں، آخرت میں جنت میں بھی اللہ کے رسول کی بیوی ہوگی۔ یہ جو صحابہ کے اختلافات تھے، مشاجرات تھے، جھگڑے تھے، جنگیں تھیں، یہ سب ان سب علوم کا، ان سب واقعات کا ہمارے اسلاف کو علم تھا، لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ذکر صحابی، جب میرے صحابہ کی شان کے کوئی خلاف بات ہو تو تم خاموشی اختیار کرو، تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا، اب ہمیں ان واقعات کو، ان مشاجرات کو، ان جھگڑوں کو زیر بحث لانے کی کیا ضرورت ہے، یا ان کی بنا پر صحابہ صحابیات پر یا امہات المومنین پر حکم لگانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے پاس آئے، آ کر کہتے ہیں عائشہ میں تمہیں ایک نصیحت کرنے لگا ہوں، وہ نصیحت یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو آیت اتری ہے نا، تم کو اختیار دیا گیا ہے، چاہو تو اللہ کے رسول کو پسند کر لو، اللہ تعالیٰ کو پسند کر لو، اور چاہو تو تم طلاق لے لو، مال و متاع لے کر چلی جاؤ، تو اس معاملے میں جلدی نہ کرنا۔ آپ کا سوچ کیا تھی کہ ایسا کم عمری ہے، کم عمری کی بنا پر کہیں یہ فیصلہ نہ کر لے کہ میں مال و متاع لے کر اللہ کے رسول سے جدا ہوتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا عائشہ جلد بازی نہ کرنا، اپنے ماں باپ سے اس بارے میں مشورہ کر لینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ کے ساتھ محبت کا عالم دیکھیں، تو حضرت عائشہ نے آگے سے کیا جواب دیا، کہنے لگی ففی ای ھذا استامر ابویہ، اللہ کے رسول اس بارے میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں، فانی ارید اللہ ورسولہ والدار الآخرہ، اللہ کے رسول میں تو اللہ کو چاہتی ہوں، اللہ کے رسول کو چاہتی ہوں، آخرت کے گھر کو چاہتی ہوں، اس بارے میں مشورہ کرنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کے فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بیان فرمائے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو دیکھتے گوشت کھا رہی ہیں یا برتن سے کوئی چیز پی رہی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ برتن پکڑ لیتے ہیں، جہاں سے ام المومنین جس برتن کے جس جگہ پر ام المومنین منہ رکھ کر پیتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر منہ رکھ کر وہ دودھ یا پانی نوش فرمایا کرتے تھے۔ اگر ہڈی گوشت کھاتے، ہڈی کی جس جگہ سے ام المومنین گوشت کھاتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں جی کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا کہ حضور بھی اسی جگہ سے گوشت کھایا کرتے تھے۔ آج 1400 سال بعد میں ام المومنین پر لوگوں کو طعنہ زنی کرنی آ رہی ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عالم دیکھیں۔ آپ فرماتے ہیں کسی بیوی کے بستر اور لحاف میں مجھ پر وحی نازل نہیں ہوتی، یہ عائشہ کو اعزاز حاصل ہے کہ جب میں عائشہ کے ساتھ اس کے بستر میں پر اس کے لحاف میں لیٹا ہوتا ہوں، جبریل امین وحی لے کر آ جاتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے عائشہ کے بارے میں مجھے نہ ستایا کرو، اور ایک موقع پر آپ نے اپنے صحابہ کو فرمایا ابو بکر صدیق کے بارے میں بھی مجھے تم نہ ستایا کرو، مجھے تکلیف نہ دیا کرو، مجھے دکھ نہ پہنچایا کرو۔
یہ پورا خاندان، اس خاندان کے اسلام پر کوئی احسانات ہے، اور پورا خاندان، دادا بھی، پوتے بھی اور آگے پڑپوتے سارے ہی صحابیت کے شرف سے، جو شرف کا ان کو اعزاز حاصل ہے، اس اعزاز سے وہ ہمکنار ہیں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کے والد محترم صحابی، خود صحابی، آگے سے بیٹیوں اور بیٹے صحابی، آگے سے پوتے صحابی، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان کو اعزاز حاصل ہے۔ اماں جی عائشہ جب حضور سے ناراض ہو جاتی بیوی ہونے کے ناطے سے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت عائشہ کو منا لیا کرتے تھے، اور اماں جی عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کے خیال کیا کرتی تھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں اصحاب رسول پر جب کسی مسئلہ کو سمجھنے میں مشکل پیش آتی، فسألنا عائشہ، ہم سب حضرت عائشہ سے وہ مسئلہ سلجھا لیا کرتے تھے، اس بارے میں سوال کر لیا کرتے تھے، الا وجدنا عندها منہ علما، تو ہمیں حضرت عائشہ کے پاس اس مسئلے کا ہمیں علم حاصل ہو جاتا، ہم اس مسئلے کا علم اور معلومات حضرت عائشہ کے پاس پا لیتے تھے، اتنا علم تھا۔ حضرت امام زہری کہتے ہیں کہ اگر کائنات کی ساری خواتین کا علم اکٹھا کر دیا جائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا علم پھر بھی کائنات کی ساری عورتوں سے بھی زیادہ ہے۔ جب آخری وقت آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری 5 دن بیماری کے تھے، تو آپ روزانہ پوچھتے تھے، کیونکہ آپ اپنی بیویوں کے درمیان آپ نے باریاں تقسیم کر رکھی تھی، ایک دن ایک کے پاس، دوسرا دوسری کے پاس، تیسرا تیسری کے پاس، لیکن دل کا جو زیادہ لگاؤ اور رجحان تھا وہ حضرت عائشہ کے پاس تھا۔ آپ روزانہ سوال کرتے، حضرت عائشہ کی باری کب آئے گی، حضرت عائشہ کی باری کب آئے گی۔ آخر آپ کی ازواج مطہرات نے آپ کو یہ اجازت دے دی کہ حضور آپ ام المومنین کے حجرہ میں شفٹ ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر شفٹ ہو گئے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اعزاز کے طور پر کہتی ہیں کہ آخری وقت میں میرا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب اکٹھا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اماں جی کے حجرہ میں تشریف فرما ہے، اسی دوران ام المومنین حضرت عائشہ کے بھائی آئے جن کے پاس مسواک تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ کمزور ہو چکے تھے، نکاہت محسوس کر رہے تھے، آپ کی نگاہ مبارک اس مسواک پر ٹکی ہوئی تھی۔ ام المومنین جو آپ کی رمض شناس تھیں، وہ سمجھ گئی کہ حضور مسواک چاہتے ہیں، تو اماں جی نے مسواک کی طرف اشارہ کیا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک ہلا کر جواب دیا، ہاں کہ مجھے مسواک چاہیے۔ ام المومنین نے وہ مسواک حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، تو وہ مسواک سخت تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واپس لوٹا دیا۔ اماں جی نے اس مسواک کو اپنے منہ میں رکھ کر چبا کر نرم کر کے اللہ کے رسول کو دیا، اور آپ نے وہ مسواک کیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ فضیلت اور اعزاز حاصل ہے کہ آخری وقت میں اللہ رب العزت نے میرے اور میرے شوہر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کو اکٹھا کر دیا تھا۔ اور حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے، فلما کان یومی قبضہ اللہ، جب آپ فوت ہوئے اس دن میری باری کا دن تھا، بین السحر و نہری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تو آپ کا سر مبارک ام المومنین کی گود میں یا سینہ مبارک پر، اس نہر والی بین السحر و نہری، آپ کے سینہ اور اس جگہ کے درمیان رکھا ہوا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کی، وَدُفِنَ فِي بَيْتِي، اماں جی عائشہ صدیقہ کہتی ہیں مجھے ویسے تو بہت سارے اعزازات حاصل ہیں جو کتب حدیث میں 9 یا 10 کے قریب بیان ہوئے ہیں، کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دُفِنَ فِي بَيْتِي، میرے گھر میں دفن کیے گئے، میرے حجرہ میں دفن ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ مفتی مکہ حضرت امام عطا بن ابی رباح جو تابعی تھے، یعنی صحابہ کے شاگرد تھے، وہ بیان کرتے ہیں کان عائشہ تو افقہ الناس، عائشہ لوگوں میں سب سے بڑی فقیہ تھی، بڑی فقیہ تھی، واحسن الناس، اور لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی، ورائین فی العامہ، اور آپ کی رائے لوگوں سے بہت اچھی تھی۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کتب حدیث میں روایات بیان کرنے میں آپ کا 6واں نمبر آتا ہے، اور آپ کی احادیث کی جو تعداد ہے
وہ 2210 ہے، اور 286 احادیث ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بخاری اور مسلم میں ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کی فضیلت، آپ کی پاک دامنی، آپ کی طہارت اور آپ کے اعزاز پر قرآن مجید میں 10 آیات نازل فرمائی ہے جو سورہ نور میں موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے پہنچ گئے تو مکہ المکرمہ اور مدینہ طیبہ کے حالات جو تھے وہ مختلف تھے۔ مکہ المکرمہ میں کافر تھے، منافق نہیں تھے، لیکن یہاں پر منافق لوگ بہت تھے، اور غزوہ بنو المصطلق میں منافقوں کو یہ پتہ چل گیا کہ وہاں پر جنگ نہ ہونے کے چانس ہیں، تو کثیر تعداد میں اس غزوہ میں، اس سفر میں منافقین نے شرکت کی، عبداللہ بن ابی منافق اور اس کے ساتھیوں نے۔ تو انہوں نے سفر میں بھی کئی شرارتیں کی، مہاجرین اور انصار کے درمیان ایک دفعہ اتنی لڑائی انہوں نے قریب کر دی کہ دونوں فریقین نے تلواریں نکال لیں۔ اس غزوہ بنو المصطلق میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ قضاء حاجت کے لیے گئی۔ صحابہ کرام نے سمجھا کہ آپ ہودج میں بیٹھی ہوئی ہیں تو قافلہ روانہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ قافلے کے آخر میں ایک صحابی کو چھوڑ آتے تھے کہ قافلے کی کوئی چیز گر پڑے یا کوئی ایسی چیز تو وہ اٹھا کر لے آئے۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ قافلے کے پیچھے تھے۔ ام المومنین جب قضاء حاجت کر کے آئے، دیکھا کہ قافلہ تو وہاں پر موجود نہیں، روانہ ہو چکا ہے، تو آپ اپنی چادر، اپنا کپڑا لے کر، دوپٹہ لے کر آپ لیٹ گئیں، تو پیچھے سے حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے اپنی سواری کو بٹھا دیا۔ ام المومنین بیدار ہوئی، اٹھیں اور اس اونٹ پر سوار ہوگی۔ حضرت صفوان نے اونٹ کی لگام پکڑی ہوئی تھی، وہ آگے آگے چل رہے تھے، اور ام المومنین مومنوں کی ماں وہ اونٹ پر سوار تھی۔ جب مدینہ طیبہ یہ اونٹ پہنچا، جو سواری پہنچی، ام المومنین پہنچی، حضرت صفوان پہنچے، عبداللہ بن ابی منافق اور اس کے ساتھیوں کو موقع مل گیا، چنانچہ خوب انہوں نے پروپگنڈا کیا، خوب تشہیر کی، اور ام المومنین پر کیچڑ اچھالا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہیں، صحابہ کرام بھی پریشان ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام آ کر بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں فواللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا، اللہ کی قسم میں جو کچھ اپنی بیوی کے بارے میں جانتا ہوں وہ بھلائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ خیر ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کو ان حالات کا اچھی طرح علم نہیں تھا۔ ایک دن مصطح بن اساسہ جو حضرت ابوبکر صدیق کے قریبی رشتہ دار تھے اور حضرت ام المومنین کے بھی قریبی رشتہ دار تھے، ان کی والدہ عاتقہ کے ساتھ قضاء حاجت کے لیے باہر گئی، تو والدہ کی جو چادر تھی، جو برقع ٹائپ جو چیز تھی، وہ ان کے قدموں میں الجھ گئی تو وہ گر پڑی۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے اساسہ کے لیے غلط لفظ استعمال، بددعائیہ قسم کے کلمات استعمال کی۔ تو ام المومنین فرمانے لگی آپ مصطح کو کیوں برا بھلا کہہ رہی ہیں، مصطح جو اچھا آدمی ہے۔ کہنے لگی اے لڑکی آپ کو علم نہیں ہے، مصطح نے جو آپ کے بارے میں باتیں کی ہیں، ان منافقین کے ساتھ پروپگنڈا کرنے والوں میں یا ان کے ساتھ ان کے دھوکے میں حضرت مصطح بن اساسہ بھی مبتلا ہو گئے، اور شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت بھی ان کے ہتھے چڑھ گئے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے حسان میری طرف سے ان مشرکین کو جو میری ہجو گوئی کرتے ہیں ان کو جواب دو، اور حضرت حسان بن ثابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر نعت پڑھا کرتے تھے۔ بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا اور انہوں نے اللہ رب العزت سے معافی مانگ لی۔ آپ فرمایا کرتے تھے حسان نے اللہ سے معافی مانگ لی ہے۔ تو خیر ام المومنین جب واپس پلٹی قضاء حاجت سے تو اللہ کے رسول سے اجازت طلب کی کہ میں اپنے باپ کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ آپ چکر لگاتے رہتے تھے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر۔ کچھ دیر کے بعد گئے تو ام المومنین شدید بخار میں مبتلا ہے۔ یہ کوئی تھوڑی پریشانی تھی کہ آل ابو بکر کی عزت پر حملہ تھا، ناموس پر حملہ تھا، اور یہ آج آل ابو بکر کی عزت و ناموس پر حملے نہیں ہو رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر ہوتے آئے۔ اس وقت حملہ کن لوگوں نے کیا تھا؟ آل صدیق کی ناموس اور عزت پر منافقین نے کیا تھا، مومنین نے نہیں کیا تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ حضرت عائشہ کے پاس اللہ کے رسول تشریف فرمایا عائشہ اگر تم گنہگار ہو اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ معاف کر دے گا، اور اگر تم گنہگار نہیں ہو تو اللہ تمہیں بری کر دے گا۔ ام المومنین کہنے لگی اللہ کے رسول منافقوں نے آپ کے دل میں باتیں جما دی ہیں، اگر میں کہوں نا کہ میں گنہگار نہیں ہوں
تو آپ نے ماننا نہیں ہے، تسلیم نہیں کرنا ہے، اور اگر میں کہہ دوں کہ میں گنہگار ہوں تو آپ نے مان لینا ہے۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر موجود ہیں، اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین کو وحی دے کر بھیج دیا۔ وحی کیا تھی؟ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوہ شرا لکم۔ یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں تھا، یہ آل صدیق کی عزت کا معاملہ تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لا تحسبوہ، فرمایا تحسبوہ حیّن، تم اس کو معمولی سمجھتے ہو، حالانکہ اللہ رب العزت کے ہاں یہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ پھر فرمایا تم اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو۔ اللہ رب العزت نے تفریق کر دی ہے کہ منافق کون سے ہیں، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ہر آدمی کے لیے اتنا ہی حصہ ہے جتنا اس نے گناہ سے حصہ کما لیا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی، طہارت اور پاکیزگی پر سورہ نور نازل کر دی اور 10 آیات نازل کر دی، تا قیامت ان کی تلاوت ہوتی رہے گی، قرات ہوتی رہے گی۔ جتنے مفکر، جتنے دانشور، جتنے فلسفی، جتنے انجینئر جو مرضی کرتے رہیں، یہ سورہ نور کی 10 آیات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت، منقبت، پاک دامنی، طہارت، پاکیزگی اور ان کے اعزاز کے لیے کافی ہے۔ ایک آیت ہی کافی ہے، قرآن مجید کے ایک لفظ ہی کافی ہے۔ تو جب یہ 10 آیات نازل ہوئیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خوشخبری سنائی، اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے سرزنش فرمائی لوگوں کو، سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ پاک ہے یہ بہتان عظیم ہے، چھوٹا بہتان نہیں، بہتان عظیم۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ آیات نازل فرمائی ہیں جو مومن مردوں اور مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں، ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا ان کی گواہی بھی قبول نہ کی جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی جب پاک دامنی پر 10 آیات نازل ہوگی تو حضرت عائشہ کی والدہ محترمہ، حضرت عائشہ کے گھر والوں نے حضرت عائشہ کو کہا کہ اٹھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ اب خاوند بیوی کا رشتہ تھا تو کہنے لگی لا واللہ لا اقوم الیہ، کیوں میں اللہ کے رسول کا شکریہ ادا کروں، میں تو اس رب کا شکریہ ادا کروں گی جس نے میری برات پر قرآن نازل کر دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ باتیں کی، اور آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ، اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی اس پروپیگنڈا سے بچ نہ پاتا۔ اتنا بڑا پروپیگنڈا تھا منافقین کا، فرمایا کوئی بھی نہ بچ پاتا۔ بہرحال میرے بھائیوں، حضرت عائشہ کو اتنے فضائل حاصل ہیں کائنات میں کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر آج تک کسی خاتون کو اتنے فضائل و مناقب حاصل نہیں ہیں۔ ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں میں حضرت مریم کو بھی فضیلت حاصل ہے، حضرت آسیہ کو بھی فضیلت حاصل ہے، فرمایا مرد بہت سارے کامل ہوئے ہیں، لیکن فرمایا عائشہ جو ہے اس کو اتنی فضیلت عورتوں پر حاصل ہے جیسے شریر کو باقی کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جب حضرت عائشہ کی برات کی پاک دامنی کی یاد نازل ہوئی، فرمایا تم نے ان سے لولا جاؤ علیہ اربعۃ شہداء، تم نے اس معاملے پر 4 گواہ کیوں نہیں طلب کیے؟ اور شریعت نے اس تہمت اور اس نظام پر اگر کوئی شخص کسی پر تہمت لگاتا ہے تو اس کو ثابت کرنے کے لیے شریعت نے 4 گواہ رکھے۔ اگر 3 آدمی گواہ دے دیں اور 1 نہ دے تو شریعت نے کہا ہے کہ 3 کو 80 کوڑے مارے ہیں۔ حرمت مسلم بہت بڑا مسئلہ ہے، عزت مسلم کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کو دیکھ کر فرمایا کرتے تھے ما اطیبک ما اعظمک ما حرمتک، 3 لفظ ارشاد فرمائے، تو کتنا بڑا ہے، تو کتنا پاکیزہ ہے، تیری عظمت کتنی ہے، لیکن فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کو دیکھ کر تجھ سے زیادہ ایک مومن کی عظمت زیادہ ہے، ایک مومن کی عزت تجھ سے زیادہ ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ جب ہم کسی پر کوئی حکم لگاتے ہیں تو شریعت کو سامنے رکھنا چاہیے، کہیں ہمارے سارے اعمال برباد نہ ہو جائیں۔ آخری حدیث کمال کی حدیث، بڑی لذیذ قسم کی حدیث، بڑی میٹھی حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمائی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا
کہ آپ بڑے پکیزہ اور نفیس طبیعت کے حامل تھے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول ادعو اللہ لی، آپ میرے لیے دعا فرما دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب حضرت عائشہ کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہم اغفر لی عائشہ، اے اللہ تو عائشہ کو بخش دے، ما تقدمہ من ذنبہا، جو اس کے پچھلے گناہ گزر چکے ہیں وہ بھی بخش دے، وما تاخرہ، اور جو عائشہ سے آنے والے وقت میں گناہ ہوں اے اللہ تو وہ بھی بخش دے۔ اس میں جنگ جمل بھی آ جاتا ہے، اس میں دوسری باتیں بھی آ جاتی ہیں۔ اللہم اغفر لی عائشہ ما تقدم وما تاخر، اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے، ما اسررت وما اعلنت، اے اللہ جو پوشیدہ ہوئے ہیں وہ بھی معاف کر دے، جو ظاہری ہوئے ہیں وہ بھی معاف کر دے۔ حضرت عائشہ نے جب یہ دعا سنی، صحیح ابن حبان کی یہ حدیث ہے، تو ہنس ہنس کر اتنا ہنسی کو لوٹ پوٹ ہونے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاس بیٹھے تھے تو اتنا ہنسی کہ ام المومنین کا سر مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں چلا گیا۔ تو آپ فرمانے لگے عائشہ آپ کو میری یہ دعا اچھی نہیں لگی؟ تو حضرت عائشہ عرض کرنے لگی حضور بھلا آپ کی دعا مجھے کیوں نہ اچھی لگے، آپ کی دعا مجھے کیوں نہ اچھی لگے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ اللہ کی قسم ہر نماز میں میری یہی دعا میری امت کے لیے ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم ہے عائشہ میری یہی دعا کہ اللہ بخش دے، میری امت کو بخش دے، میری ہر نماز میں میری یہی دعا میری امت کے لیے ہوتی ہے۔ میرے بھائیو یہ تھے فضائل و مناقب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے، بڑے فضائل حاصل ہیں اس خاندان کو، سارا خاندان اس صحابیت کے اعزاز پر فائز ہے۔ دادا بھی صحابی، باپ بھی صحابی، بھائی بھی صحابی، بہنیں بھی صحابی، پھوپھیاں بھی صحابی، پوتے پوتیاں بھی صحابی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کہ ابو بکر کائنات کے سارے لوگوں کے احسانات کا میں بدلہ دے چکا ہوں، آپ کے احسانات کا بدلہ میرا رب ہی دے گا۔ آپ نے اس لیے موت و حیات کی قسم ارشاد فرمایا تھا مسجد نبوی کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے کے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔